امریکہ سے اختلاف اگر برملا اور میدان میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر کسی نے کیا ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، وہ فضل الرحمان ہے جس نے میدان میں کھڑے ہو کر عالمی استعمار کو للکارا ہے۔ یہ جب میں اس کو للکار رہا تھا تو تم ان کے بوٹ پالش کر رہے تھے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ جس خط کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے تو کیا باضابطہ طور پر امریکی سفیر کو بلا کر اب تک ان سے احتجاج ہوا ہے؟ 7 مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور پھر OIC کے اجلاس میں اسی امریکی ڈیلیگیشن کو دعوت دی گئی اور اس میں شرکت کے اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ عجیب بات ہے، کیا لوگوں سے تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہی امریکہ جب اس کا صدر ٹرمپ تھا اور آپ کو وہاں ان سے ملاقات کی پذیرائی ملی تھی تو آپ نے واپسی پر جشن منایا اور کہا یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آیا۔ لیکن آج جب امریکہ کا دوسرا صدر وہ آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کو تحفظ دیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں، آپ کے جائز و ناجائز کو تحفظ دیں تو پھر تو امریکہ ٹھیک، لیکن اگر وہ آپ کے ناجائز کو جائز کہنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ دشمن ہو جاتا ہے۔ الزام لگا رہے ہو کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش، اس سے بڑھ کر سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے کوئی احمقانہ گفتگو ہم نے تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص سے نہیں سنی۔ آج جب آپ جا رہے ہیں تو اسے بین الاقوامی سازش قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آنا بین الاقوامی سازش کے تحت تھا، آپ کا جانا تمہاری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے۔ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہو، 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے بھی تم آج تک کسی کی چوری نہیں پکڑ سکے، باہر کا بھیجا ہوا 1 روپیہ واپس نہیں کر سکے۔ مشرف کے زمانے سے جس ادارے کو ہائر کیا گیا تھا وہ اعتراف کر چکا ہے اور معافی مانگ چکا ہے کہ ہمیں چوری کا کوئی مال نہیں ملا، اور آپ مسلسل اپنے اس بار بار کے الفاظ جو آپ کی عادت بن چکے ہیں اور جو آپ کے مقام و اخلاق کے عین مطابق ہیں، گالیاں دے رہے ہو لوگوں کو۔ تو یہ بھی تو تمہاری نااہلی ہے کہ الزامات لگا رہے ہو اور حکمران بن کر بھی تم کسی کے جرم کو نہ پکڑ سکے ہو، نہ قوم کی امانت لوگوں کو واپس لوٹا سکے ہو۔ سو ایسا نااہل بھی تو ملک کا حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس وقت اس کی ایک مہم جوئی یہ بھی ہے کہ فوج کے ادارے کو متنازع بنایا جائے۔ ISI کے چیف کی نوٹیفیکیشن کو لٹکانا کس مقصد کے لیے تھا اور کس کے اشارے پر ادارے کو بے توقیر کیا گیا؟ اختلاف رائے تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ادارہ من حیث الادارہ، اس کی بے توقیری ماضی میں جس طرح آپ نے کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں اسے کوئی مثال ملتی ہے؟ اب سن لو، تمہاری بہانوں اور نشانوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اب
اپنے گھر کا راستہ تاڑنے کی بجائے کسی اور گھر کا راستہ تاڑنے کی فکر کیا کرو۔ عیاشیوں کا تیرا دور ختم ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کا احتساب 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 کرنے والا آج انشاءاللہ خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم ان کی اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں، اور ایک ہارا ہوا انسان اپنی شکست کا اعتراف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اب تو سالوں کی بھی بات نہیں، مہینوں کی بھی بات نہیں، ہفتوں کی بھی بات نہیں، اب تو ایک دو دنوں کی بات ہے۔ اب تو حساب کتاب گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے، اور آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اور جس دن آپ جائیں گے یہ دن قوم کے لیے نجات کا دن ہوگا کہ ایسے نااہل، ایسے نالائق، ایسے ناجائز حکمران سے قوم کو نجات مل گئی ہے۔ اور جن لوگوں کو آپ بکاؤ مال کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فروش ہیں، جب آپ جہاز اڑا کر ہر شہر میں جا جا کر ضمیر خرید رہے تھے، ممبران کو خرید رہے تھے اور اپنی حکومت بنا رہے تھے، اس وقت یہ آپ ہی کی نظر میں باضمیر تھے۔ آج جب وہ آپ کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں تو اب وہ ضمیر کے فروخت کرنے والے ہو گئے ہیں۔ ایک معیار رکھو، روز روز تمہارے معیار بدلتے رہتے ہیں، ہماری طرح ہو جاؤ۔ پہلے دن سے آپ کو جو کہا ہے آج بھی اس پر قائم ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے موقف میں آپ کے لیے کوئی جھول نہیں آیا۔ اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا سبق سیکھو۔ روز روز سیاست تبدیل کرتے ہو، کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ، کبھی اس کے ریفرنڈم کے لیے تحریک چلانے والے، پھر اسرائیل کے ایک تنظیم کا ساتھ ہو کر آپ کہتے ہیں میں اینٹی وار ایک این جی او کے ساتھ ہوں۔ وہ کون ہے جس کے الیکشن کمپین کے لیے آپ گئے تھے؟ وہ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کا رکن ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اس کے لوگوں کو پیچھے رکھ کر تم نے وہاں ان کے لیے کمپین چلائی ہے۔ ہم تمہارے اصل کو جانتے ہیں، تمہاری حیثیت کو جانتے ہیں، تمہارے رشتے کہاں کہاں پر ہیں، اور تم آج بھی اسلام اور دین اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہو اور چادر اوڑھ رہے ہو، کبھی ریاست مدینہ کی، کبھی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کی، اور کبھی کس مقدس نام کی۔ منکر ہو کر اپنا نام معروف رکھتے ہو اور امر بالمعروف کے نام سے جلسے کرتے ہو، غلاظتوں کا ڈھیر، اس کے اوپر قرآن کریم کا مقدس نام لکھتے ہو۔ اب یہ کھیل ختم ہو چکے ہیں تیرے، اب تو بے نقاب ہو چکا ہے، تیری اصلیت قوم کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور کسی طریقے سے بھی اب مزید آپ کی یہ کشتی سفر کے قابل نہیں رہی، یہ اب ڈوبنے کو ہے، اور ایک آدھ دن میں تمہاری کشتی سمندر میں غرق ہو جائے گی اور قوم نجات پائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔